Welcome to all in our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مأذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سقمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ام المؤمنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوی کی سکونت میں مشرف ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بلند ہمت، بصیرت، روزے رکھنے والی اور عبادت گزار عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ ایک بار جبرائیل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کی عبادت و ریاست کا یوں ذکر فرمایا: یہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی، رات کو بہت زیادہ قیام کرنے والی اور جنت میں آپ کی اہلیہ ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے تلاوت قرآن کرتی تھی۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شعار خاتون تھی۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد محترم کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار ہوتی تھی، یعنی روزے کی حالت میں ہی رہتی تھی، اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری ہر قسم کی عبادات میں مصروف رہتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھ سے طلب کرنا۔ خبردار کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی ہرگز بھی دل آزاری نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت ہی بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 60 احادیث روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں، باقی حدیث دوسری کتب میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت ہی صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ وصال سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال صدقہ کر دیا اور جائیداد وقف دینے کی وصیت فرمائی۔ ماہ شعبان 45 ہجری کو مدینہ منورہ میں روزے کی حالت میں 63 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ
دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا یعنی کندھا دیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر تک جنازہ کو کاندھا دیتے چلتے رہے۔ ان کے دو بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تین بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قبر میں اتارا اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی تو ناظرین دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ایک دن اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر میں مٹی ڈالتے ہوئے کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن سے اسلام نے بہت سی خدمتیں لی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک دن ایسا آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعہ کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر اولا میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار بچہ تھا، اسی لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینہ کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں بازی لگا لیتے ہیں۔ وہ کون سی باری؟ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث قرآن کی آیت نازل ہو شام کو وہ مجھے بتا دینا اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا، اور اگلے دن تم کام پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث اور قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دیا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم دونوں کی اس طرح باریاں چلتی رہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اور وہ اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر معاملہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آیا ہے۔ میں نے کہا تو پھر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار بندی تھی۔
اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے ہی رات مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گئے اور وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا، اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام منبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، تو ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل پھر بے چین تھا، اس لیے پھر اٹھے اور خادم سے جا کر کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو عمر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بہت زیادہ بے چینی تھی کہ اس کے لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جا لگے کہ اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی، اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حجرے میں بلایا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھجور کے پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تھا، میں نے اسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سنتے ہی میرے دل کو سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی لوگوں کو بتایا، اس بات کی خبر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی طلاق نہیں دی، تو صحابہ کرام کی بھی جان میں جان آ گئی۔ اسی طرح حدیثوں کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دی تھی،
لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی تھی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اس سے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ غم کھایا، اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتے ہوئے فرمایا، اے عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رشتہ داروں جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے حفصہ آخر یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ اس کے پیچھے بھی کچھ اور بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اسی حدیث کی تفصیل میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرے، سلوک پیدا کرے، اتفاق پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور اپنا فضل کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔